وجود سے خدا کا اظہار ہے، اور وجود میں ایک ایک چیز جو ہمارے اندر رکھا اللہ تعالیٰ، وہ ایک ایک چیز سے جو ہے نا ایک ایک حقیقت دنیا میں ظاہر ہوتی. تو اس واسطے یہاں پر جو ہے 5 حواس خمسہ ظاہری سے 5 حواس خمسہ باطنی، یعنی 5 جو ہے نا گیان اندری سے 5 کرن اندری، یہ جو ہے نا نکل رہا ہے اس کے اندر. تو یہ ارادہ جو ہے انسان، اس کی تفسیر بھی ہے آگے، میں یہاں پر تفسیر بیان پھر آگے پھر ڈبل ہو جاتا. تو ارادہ، عقل، فکر، انانیت، التفات، یہ 5 چیزیں جو ہے انسان کے وجود میں ہے. یہ 5 چیزوں سے انسان جو ہے کام اگر لیا صحیح طور پہ، اگر جو ہے نا صحیح طور پہ ارادہ کرا، صحیح عقل استعمال کرا، صحیح الفت اگر رکھا، اور جو ہے نا اس میں فکر صحیح جو ہے خدا فکر کرا، تو انہیں خدا کو پا سکتا. جس میں انسان میں 5 حواس ظاہری کے تعلقات. اب اس کے تعلقات کیسے ہیں؟ کون سے جو ہے نا ارادے کا تعلق کس سے ہے، عقل کا تعلق کس سے ہے، اور انانیت کا تعلق کس سے ہے، فکر کا کس سے ہے، الفت کا کس سے ہے. زمین کا تعلق نہ، جس میں انسان میں 5 حواس ظاہری کے تعلق، یہ حواس ظاہری کے بتایا پہلے، اوپر جو حواس ظاہری تھا نا، اس کے بعد زمین کا تعلق ناف اور میقت سے ہے. ناف سے اور میقت بولے تو گدستان ہم کو بولتے ہیں، یہ جو ہے مٹی کا تعلق ہے اس سے. پانی کا تعلق زبان سے اور شرمگاہ سے ہے، لنگستان سے. اور آگ کا تعلق آنکھ اور ناف سے ہے. تو گرمی جو ظاہر ہوتی نا آگ کی جو ہے نا آنکھ سے اور ناف سے. ناف جو ہے نا کھانا جو ہضم ہوتا، ناف میں گرمی رہنے کی وجہ سے ہضم ہوتا. اور تو آگ کا جو ہے تعلق ناف سے رہتا. اور آنکھ جو ہے نا آدمی کو غصہ آ گیا یا نیند نہیں کرا، انہیں نہیں سویا، تو آنکھ لال ہو جاتی. تو گرمی جو ہے نا آنکھوں سے ظاہر ہوتی، ناف سے اور آنکھ سے ظاہر ہوتی. آنکھ اور ناف سے. ہوا کا تعلق چمڑے سے اور سینے سے، چمڑا انہیں احساس کرتا. خلا کا تعلق کان سے ہے، جس سے آواز سننے کی طاقت جو ہے نا، یہ جو آسمان میں جو آواز ہے، وہ آسمان کی آواز کان سنتے، دوسرے جو ہے نا اس سے سننے کی طاقت نہیں ہے، صرف کان میں طاقت ہے. تو اس سے جو ہے اس کا تعلق ہے. جو مطلب جو ہے نا استھول ہے، اس کا سکشم یہ بتایا جانا. 7 مقام، اس کے بعد میں 7 مقامات، سپت استھان. سپت استھان بولے تو 7 مقامات، سپت استھان. مقام مقد، مقام شرمگاہ، مقام ناف، مقام سینہ، مقام حلق، مقام درمیان ابرو، مقام تال، یہ 7 ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ گدستھانم، لنگستھانم، ناوستھانم، ہردستھانم، کنٹستھانم، برومدھستھانم، تالستھانم. 7، اس کو سپت چکر بولتے ہیں. 7 چکر، 7 مقام، سپت چکر. فقرہ ہند نے ہر مقام کا ایک ایک پجاری بتایا ہے، وہ حسب ذیل ہے. مقد کی جگہ گنپتی. اچھا، یہ پجاری بولے تو کیا؟ پجاری بولے تو ایک تو وجودہ میں بتائیں، دوسرا پجاری بولے تو آپ اس کو قابو میں رکھنا. یہ مطلب ہے پوجا کرنا بولے تو نالا وہ یہ لیا کے جپا مالا کر لیتے، بیٹھنے کچھ نہیں ہوتا. پوجا بولے تو اس کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، صحیح استعمال کرنا، اس کو جو ہے نا پوجا بولتے ہیں. فقرہ ہے ہر مقام میں پوجا حسب ذیل. میقت کی جگہ گنپتی ہے، لنگ کی جگہ برہم، ناف کی جگہ وشنو، سینے کی جگہ شیوا، حلق کی جگہ سداشیو، درمیان ابرو کی جگہ گرو، اور تالو کی جگہ پربرہم، پرماتما، پرمیشور، پرسیوا، پرمیشور. تو یہ جو ہے تعلقات. اس لیے جب جو ہے انوشٹھان میں بیٹھتا، انوشٹھان بولے تو ریاضت میں جب بیٹھتے اللہ کی ریاضت کرنے کے لیے اپنے، تو جو ہے انسان کو اپنے مقامات پورا کانسنٹریشن، یعنی اپنی جو توجہ ہے وہ یہ برومدھستھانم بولتے ہیں. برومدھستھانم بولے تو یہ پیشانی کی جگہ، پیشانی کی جگہ پورے خیالات کو لا کے ٹکانا. اس وجہ سے ہندو لوگ جو ہے پیشانی پہ ٹیکا لگاتے ہیں. ٹیکا کیوں لگاتے بولے تو یعنی ہمارا جو کانسنٹریشن، مطلب ہماری جو توجہ ہے، وہ توجہ جو ہے نا ایک جگہ ٹکانا. اس واسطے وہ ایک نشان کے طور پہ لگاتے. لگانا کوئی وہ نہیں ہے، دھرم نہیں ہے، مطلب آپ کو توجہ دلانے کے لیے پوائنٹ ہے، کون سی بھی پوائنٹ، یا آپ کی جو توجہ ہونا ہو. کیونکہ آدمی کی جب تک کہ توجہ ایک جا نہیں ہوتی، دماغ صحیح طور پہ کام نہیں کرتا.
کوئی بھی اگر بڑی بات آپ کو کرنا ہے یا بڑا فیصلہ لینا ہے تو خاموشی سے تھوڑی دیر غور کرتے، تو خاموشی سے تھوڑی دیر غور کرنے سے اچھی بات آپ کے دماغ میں آتی ہے۔ ایسے ہی آپ اس کا پرسنٹیج جیسا بڑھاتے جائیں گے تو بڑے بڑے باتیں آپ گیانی بولنے والے بنتے ہیں۔ تو اس واسطے جو ہے اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے بولے تو برہمدھیہ استھان، برہمدھیہ تو یہ دونوں ابرو کے بیچ میں، یہاں پر بندو بولتے ہیں، بندوستان بندو بولتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنی توجہ لے کے آ کے رکھنا۔ اسی لیے اولیاء اللہ بزرگان دین غاروں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں جا کے جو ریاضت کرتے تھے، اس کی وجہ یہی ہے کہ خدا سے لو لگانے کے لیے، خدا سے گہرا تعلق پیدا کرنے کے لیے انسان کو اللہ کی طرف یکسوئی ہونا ضروری ہے۔ اور ہم جب نماز میں ٹھہرتے تو نماز میں پہلی نیت کیا کرتے؟ انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اے فاطر سماوات والارض، زمین آسمان کے بنانے والے، میں اپنی پوری توجہ تیرے طرف کر رہا ہوں۔ تو اگر میں ایسا نہیں کیا تو میں مشرکوں میں سے ہوں، ہم اقرار کریں وما انا من المشرکین، اگر میں ایسا نہیں کر رہا تو میں مشرک ہوں، اقرار کر رہے۔ تو اب جو اقرار ہے آپ کا، اس کے مطابق اگر خدا کی طرف آپ کی توجہ ہے تو آپ کی معراج ہوتی، آپ آگے جو ہے بڑھ سکتے، نہیں خالی جو ہے ماتھا ٹیکے زمین پر من اڑے آسمان، گھوڑے خندار خرید کریں دولت خاں پٹھان، ماتھا تو ٹکا ہوا ہے سجدے میں اور من دوڑ رہا گھوڑے خریدنے کے لیے، تو آپ کا نماز پڑھنا کوئی فائدہ نہیں۔ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر۔ تو میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، دل جو ہے صنم بتوں کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو کچھ بھی جو ہے نا ملنے والا نہیں نماز میں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے یہ مقامات کو توجہ کہ ہمارے اندر جو ہوائیں اس کو کیا بولتے ہیں معلوم ہے، آگے اس کا بھی تذکرہ ہے، روح ممدودہ، روح پرور، تنفس، ریح، یہ ایسے جو ہے نا ہواؤں کے جو ہے نا مقامات ہیں، درجات ہیں۔ تو اس کو جو ہے وایو بھی بولتے ہیں، سنسکرت میں کیا بولتے ہیں؟ وایو، پران وایو، اپان وایو اور سمان وایو، ادان وایو۔ تو یہ جو ہے یہ وایو، ادان، پران، سمان، ویان اور اپان، تو پران، یہ جو ہے یہ ہواؤں کے نام ہیں۔ تو یہ جو ہے پورے جسم میں ہمارے کام کرنے والے ہیں۔ تو اس کو جو ہے ایک ایک مقام پر ایک ایک ہوا رکھتی اور اس کو جو ہے خدا کی طرف متوجہ کرے اور جو ہے اس کا تزکیہ کرتے۔ جیسے انسان ریاضت میں بیٹھا تو محسوس ہوتا وہ چیزیں، محسوس ہوتے ہوئے جو ہے وہ ہوا جو ہے گدستھانم سے لنگستھانم، لنگستھانم سے نابھستھانم، نابھستھانم سے ہردستھانم، ہردستھانم سے کنٹستھانم، کنٹستھانم سے برہمدھیستھانم، برہمدھیستھان کے بعد میں تالستھانم۔ یہ ریاضت میں جو ہے نا اللہ کے جو ہے جس کو تپسیا کرتے ہیں، خدا کو یاد کرنے کے بارے میں کرتے ہیں، تو اب جیسا آپ جو ہے نا اس کو وردھی، مطلب جیسا آپ اس کو جو ہے نا بلند کرتے جائیں گے ویسے ویسے کیفیات پیدا ہوتے ہیں، خواب، بشارات، رویا صالحہ، اللہ سے تعلقات، اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے یہ جو اللہ جو مقامات بنایا، یہ مقامات جو ہے نا بیکار نہیں ہے، بلکہ اس کے بہت بڑے راز ہیں، بہت بڑے برہم کی کائنات میں جو ہے انقلاب اسی سے آتا ہے، یعنی برہم گیانی اسی سے بنتا ہے انسان۔ اور اسی کو جو ہے لنگایت کیا بولتے ہیں؟ نولنگ بولتے ہیں، نولنگ، نولنگ بولے تو شیولنگ، پرانلنگ، بھاولنگ، گرو لنگ، آچار لنگ، مہالنگ، یہ جو ہے نولنگ ہے اس میں، ہے نا، اشٹ لنگ، اشٹ لنگ، اشٹ لنگ، پران لنگ، بھاولنگ۔ اشٹ لنگ میں آچار لنگ، گرو لنگ ہے، اشٹ لنگ، یہ 3 لنگوں میں اور 6 لنگ جو ہے نا اس میں شامل کر کے بتاتا ہے۔ اشٹ لنگ، اس لنگ میں آچار لنگ، گرو لنگ، اور پران لنگ میں شیو لنگ اور جنگم لنگ ہے، اور بھاولنگ میں پرساد لنگ اور مہالنگ ہے۔ اس کو نولنگ بولتے ہیں۔ یہ نولنگ کیا ہے بولے تو انسان کے 9 دروازے ہیں، 9 سوراخاں انسان کے جسم میں، یہ 2 4 2 6 7 اور 2 جو ہے نا نیچے کے 8 9 اس کو 9 دوار بولتے ہیں،
9 دروازے، یہ 9 دروازے بند کرے تو 10واں دروازہ دل کا کھلتا. تو 9 دروازے بند کرنا بولے تو کنٹرول کرنا. اب یہ بانسری جو کرشن جی بجاتے نا بانسری، وہ بانسری کیا ہے بولے تو وہ بانسری کے 6 سوراخاں رہتے، 6 سوراخاں. وہ انسان کے بھی 6 سوراخاں ہیں. مطلب 6 کیسا؟ 9 جو ہے نا 9 6 میں بتا، اس کو بولتے شرن مکھ. شرن بولے تو 6، شرن مکھ، شرن مکھ بولے تو 6 مکھ. اب یہاں تو 9 بتا رہے. 6 کیسا ہے بولے تو یہ ناک کو ایک لے ہے. ناک جو ہے نا 2 سوراخ 2 ہے نا، مگر کام تو ایک ہی کر رہا. آنکھ یہ 2 ہے مگر کام تو ایک ہی کر رہا. اور کان 2 ہے، یہ کام تو ایک ہی کر رہا. تو یہ 2 کان کو ایک گنتے، اور 2 آنکھ کو ایک گنتے، اور 2 ناک کے سوڑوں کو بھی ایک گنتے. تو 3 کم ہو گئے نا. 9 میں 3 کم ہوئے کتنے؟ 6 ہو گئے. اس کو بولتے شرن مکھ. 6 مکھ بولتے. نولنگ بھی بولتے، شرن مکھ بھی بولتے. شرن مکھ بولے تو 6، 9 بولے تو اس طرح ہے، 6 بولے تو اس طرح ہے. تو اب یہ جو ہے دروازے بند کر، تو 6 جو ہے کرشن جی کی جو بانسری ہے اس کے 6 سوراخ ہیں. وہ 6 سوراخ ان کو کیا بولے تو کام، کرودھ، لوبھ، موہ، مدھ، متسر. یہ 6 ہے. یہ 6 سوراخاں جو ہے انسان اگر کنٹرول کرا تو کیا ہوتا؟ سر جو ہے نا سور نے مدھروانی، مدھروانی بولے تو اللہ کا کلام جاری ہو جاتا. اس کو کنٹرول نہیں کرنے کی وجہ سے، بیلنس نہیں کرنے کی وجہ سے کیا ہو رہا بولے تو دل میں ہے جیسا انسان من مانی باتیں بولتا ہے، اس کے بات میں کوئی وزن نہیں، اس کے بات میں کوئی ویلو نہیں، اس کی بات کی کوئی حقیقت نہیں. جیسا بچہ باتیں کرتا اس کے باتیں کوئی ریکارڈڈ قابل ریکارڈ ہے کہ نہیں، کبھی کیا بولتا کبھی کیا بولتا. ایسا ہی ایک انسان بڑا ہونے کے بعد بھی ایسا ہی بچے کے جیسا انہیں اندھے باتیں بولتے رہا تو اس کی کوئی ویلو نہیں. لیکن انہیں سوچ کے سمجھ کے ان چیزوں کو کنٹرول کر کے اندریوں کا جو ہے تزکیہ کر کے اگر انہیں جو ہے کون سی بات بولنا چاہیے کون سی بات نہیں بولنا چاہیے، ایسا جو ہے انسان خدا سے تعلق پیدا کر لیا تو انہیں وحی الہی اللہ کا کلام بولنے کی صلاحیت پیدا ہو. اور اللہ سے متوجہ بھی ان چیزوں کو کنٹرول کرنے سے ہی ہوتا. اللہ کی آواز سننے کے قابل بھی انسان ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے بعد ہی ہوتا. تو لوگ کیا بات میں ہمارے سے کوئی نہیں بات کر رہا، انہیں دیکھ لیے کہ ایک آدمی سے بات مطلب پیرانے پیر سے بات کرا، انہوں میرے سے کوئی نہیں بات کرا، بات کرنے والا تو میرے سے بات کرنا تھا، ان سے بات کرا میرے سے اس واسطے سے اس کو بات کرنے سے نہیں آتا. اللہ بات ہی نہیں کرتا، لگا دیا اس کو ٹھپا نہیں. ہاں انہوں جو ہے یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر کے اللہ کی آواز سننے کے قابل بنا تو سنیں. آپ نہیں کر رہے نا، نفس ہمارا کے پتلے بنے ہوئے ہیں، اللہ بات کر بولے کیسا بات کرتا نہیں بات کرتا. تو یہ 9 دروازے یا 6 دروازے انسان بند کرنے کے بعد خدا کا دروازہ یعنی دل کا دروازہ وہ کھل جائے، جس سے جو ہے وحی الہی، رویا صالحہ، کلام الہی، نورانی کلام اس کی جو ہے نا خلق پہ منکشف ہوتا. منکشف بولے تو ظاہر ہوتا. تو اس واسطے یہاں پر جو ہے یہ 7 جو مقامات ہیں 7 مقامات، اس میں انسان اگر ریاضت کرا اور جو ہے اللہ کی طرف ان چیزوں کو غور کرا اور اس میں لگ گیا. نماز بھی یہی ہے. نماز کیا ہے بولے تو اللہ سے مخاطب ہونے کی بہترین عبادت، اس سے بڑی عبادت نہیں ہے. اور اس میں پرتھمم تارکم چیوادتیم ڈنڈم اچتے ترتیم کنڈلاکارم چترتم اردچندرکم پنچمم بند سمجکتم اوم متیا جیوتی روپکم. جیسے رام چندر جی نماز کا جو فلسفہ بتائے وہ فلسفے میں پورے یہ چیزیں ہیں. بیٹھنا کیسے اللہ سے متوجہ ہونا، دھیان جو ہے نا اللہ سوائے خدا کے کسی کی طرف دوسری طرف جائے دھیان نہیں رہنا انسان کا، یہ سارے چیزیں نماز میں جو ہے متوجہ کامل اللہ کی طرف جو ہے نا توجہ کرنے کی عبادت ہے. اس لیے جو ہے الصلاۃ معراج المؤمنین ہے، یعنی نماز کیا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے سڑی ہے. اللہ تک پہنچنے والا ایک تو تبلیغ اسلام، حضرت صاحب نے تبلیغ اسلام سے اللہ کے قریب آنا. تو تبلیغ اسلام کرنے والا بھی یہ نماز پڑھنا ضروری ہے. خالی نماز چھوڑ کے میں تبلیغ کرتا ہوں بولے تو نہیں ہوتا.
اللہ کے جو ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنا، اللہ سے قریب ہونا، متوجہ ہونے کے لیے کام کرنے والا ہی انسان اللہ کی طرف جو ہے نا متوجہ ہوتا، اور کام کرنے والے کی ہی بات خدا سنتا. سمجھ؟ تو اس بات سے جو ہے یہ 7 مقامات ہیں جس کا جو ہے خیال رکھ کے نماز پڑھنا، اور خیال رکھ کے مراقبہ کرنا، خیال رکھ کے اللہ کا ذکر کرنا ضروری ہے.